یہ سارے دنیاوی حالات جو کچھ بھی ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت دین سے بے تعلق ہے، اور جو دیندار کہے جاتے ہیں وہ بھی دین کے کسی 1-8% حصے کو لیے بیٹھے ہیں۔ پورے عالم کا بگاڑ اس کی وجہ سے، پورے عالم کا۔ یقین مانو ایک ایسی امت اگر دنیا میں آ جائے، سوچو ذرا، تصور کرو کہ جو چست بھی ہو، محنتی بھی ہو اور تہجد گزار بھی ہو۔ ہماری تو مصیبت یہ ہے کہ جو عبادت کا ذوق کی طرف بڑھتا ہے وہ بہت جلدی جوانی ہی میں بوڑھا ہو جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، پشمردہ، مرجھایا ہوا۔ نہیں بھائی، غلط بات ہے یہ، غلط بات ہے یہ۔ عجیب بات ہے، چہکتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، باصلاحیت، دوڑ بھاگ کرنے والے، سپاہیانہ ذوق رکھنے والے، بہت کانفیڈنٹ، پرعز اعتماد وہ لوگ نظر آتے ہیں جو کانوینٹ ایجوکیٹڈ اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں اور دین سے دور ہوتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں۔ اور جو دین میں نظر آتے ہیں وہ سست اور کاہل اور شکی اور بالکل سست، شکست خوردہ، وہ نظر آتے ہیں۔ یہ کیا دین شکست خوردگی سکھاتا ہے؟ کیا کون سا کیا ہو رہا ہے ہم کو؟ عجیب صورتحال ہے۔ پتہ نہیں میں اپنی بات پوری آپ سے کہہ پا رہا ہوں نہیں کہہ پا رہا ہوں، اور آپ سمجھ پا رہے نہیں سمجھ پا رہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ دین نہیں ہے بابا جو اس وقت ہم دینداروں کے پاس ہے، یہ دین نہیں ہے۔ ہر کام میں ایکسیلنٹ ہونا چاہیے، دین یہ کہتا ہے۔ ہر کام میں دین یہ کہتا ہے کہ تم جس فیلڈ میں رہو سب سے آگے رہو، دین یہ سکھاتا ہے۔ دین بالکل یہ نہیں سکھاتا۔ آج تو عجیب مصیبت ہے، ہم دینی ذہن بنانا، دین کی ترغیب دینا، دین کی دعوت دینا، یہ کھیل نہیں ہے۔ اس زمانے کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں وہ لوگ جو دین کو پوری طرح سمجھے ہوئے نہیں ہیں وہ دینی ذہن بناتے ہیں۔ جب وہ دینی ذہن بنائیں گے، آپ بتاؤ وہ صحیح ذہن بنے گا یا ادھورا ذہن بن سکتا ہے؟ بہت معاملہ بہت نازک ہے، بہت نازک ہے، بہت نازک ہے۔ اس طرح ہم بعض وقت دنیا کی نفی کرتے ہیں اور آخرت کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ سننے والوں کا ذہن یہ بنتا ہے کہ بھئی نہ جاب کو دیکھنا ہے، نہ کمائی کو دیکھنا ہے، نہ تنخواہ کو دیکھنا ہے، نہ پڑھائی کو دیکھنا ہے، کچھ نہیں، سب بکواس ہے، سب لغو ہے، بس آخرت کو بس دیکھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، یہ ذہن بنتا ہے۔ اور قرآن کیا ذہن بناتا ہے؟ وَابْتَغِ مَا آتَاكَ اللَّهُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، یہ آیت ہے نا، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، عجیب طرح کی دعا مانگ رہے ہیں۔ بڑی واسطے دے کر اللہ تعالیٰ سے، میں طویل دعا تو نقل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کو بہت سے واسطے دیے حضور نے، ایسی ایسی صفات گنائی، ایسے ایسے واسطے دیے کہ جیسے کوئی بھکاری ایسے بھیک مانگ رہا ہے کہ آج تو رحم آ ہی جائے۔ اللہ میں آپ کو آپ کی صفات کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ آپ کو میں آپ کی کتابوں کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ انجیل اور تورات اور زبور کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ میں آپ کو موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم و اسماعیل کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ میں آپ کو ان اسماء کا واسطہ دیتا ہوں جو آپ کے اسماء گرامی ہیں، آپ نے جس کو جو نام لوگوں کو بتا دیے میں ان کا بھی واسطہ دیتا ہوں، جو نام آپ نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا میں اس کا بھی واسطہ دیتا ہوں، اللہ وہ 8 نام جو سورت کے قلب پر لکھے ہوئے میں اس کا بھی واسطہ دیتا ہوں۔ کیا حضور کو ہو رہا تھا اس وقت، کیا قلبی کیفیت تھی کہ آج تو لے کے جاؤں گا، ایسے نہیں ہٹوں گا۔ مان کیا کریں، اللہ اپنی ملاقات کا شوق دے دیجیے۔ لیکن آگے کیا بڑھا رہے ہیں، من غیر فتنۃ ولا ضراء مضرا، اللہ اپنی ملاقات کا شوق ایسا دیجئے کہ مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں مجھ سے کوئی کمی نہ ہو۔
کیا ہے اللہ، صلاۃ و سلام ہو آپ کے قلب پر یا اللہ. اللہ کوئی خیرات دے دیجئے حضور کے قلب کی اور حضور کے فہم. کیا ہے یہ؟ ایک طرف وہ ملاقات کا شوق اور ایک طرف آپ یہ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر ملاقات کا شوق غالب ہوگا تو پھر اپنی بیوی کا حق نہیں ادا کر پاؤ گے. اللہ مجھے ملاقات کا شوق بھی دیجیے اور توازن و اعتدال بھی دیجیے. من غیر فتنۃ ولا ضراء مضرۃ. یہ اسی لیے ہمارے قدیم زمانے میں دینی وعظ کہنا، بیان کرنا، یہ ہر ایک کے لیے اس کی اجازت نہیں تھی. مار پڑتی تھی، مار کوڑے پڑتے تھے اس آدمی کو جو باقاعدہ سرکاری حکومت اسلامی خلیفہ کی اجازت کے بغیر کوئی بیان کرنے کھڑا ہو جاتا تھا تو اس کو کوڑے پڑتے تھے. سمجھنا چاہیے، کھیل نہیں ہے یہ تو ایک بہت مجبوری کے تحت کسی طرح کہ بھئی کیا کریں، تب تک انتظار کریں گے، امت ڈوبتی جا رہی ہے. اس بات کی اجازت دی گئی کہ بھئی عام لوگ اکٹھا ہو کر مسجد میں جائیں، اس فتنہ دجال کے ماحول سے کچھ دن ذرا مسجد کے ماحول میں رہیں اور آپس میں سادہ سا مذاکرہ کر لیں. بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی. بھائی اتنا کہہ دیں کہ بھائی دیکھو ایمان ہمارا اصل سرمایہ ہے، ایمان کی محنت کرنی پڑے گی بھائی، اور ایمان کی محنت کریں گے تو پھر نماز کا شوق آئے گا. پھر نماز سے اللہ کے خزانوں سے سب کچھ ملتا ہے. بھائی نماز ہی تو اصل چیز ہے، اور بھائی نماز سیکھنا ہوگا تو پھر ہم کو علم بھی سیکھنا ہوگا، ذکر بھی سیکھنا ہوگا. اور جب ہمارے دل بدلیں گے تو اخلاق بھی اچھے ہوں گے اور ہماری نیتوں کو بھی درست کرنا ہوگا. ہو گیا بیان. یہ 6 نمبروں کا مذاکرہ اس سادگی کے ساتھ کرنے کی اجازت تھی کہ 5 منٹ، 3 منٹ، 7 منٹ اس کے آگے نہ ہو. بہت ڈانٹ پڑتی تھی اگر لمبا بیان ہوتا تھا. لیکن اب کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. لوگوں نے دیکھا کہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ 3 گھنٹے کا بیان کرتے ہیں تو اب حاجی جمن بھی 3 گھنٹے کا بیان کریں. مولانا عمر صاحب پالن پوری 3 گھنٹے کا بیان کرتے ہیں تو اب بدھو اور کلو بھی 3 گھنٹے کا بیان کریں. چوپٹ کر دیا. دین کی تحریف ہو رہی ہے، تباہ ہو رہے ہیں، عوام الناس گمراہ ہو رہے ہیں. خطرناک صورتحال ہے. واقعی میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بہت دکھے دل سے کہہ رہا ہوں. سیدھی سادھی بات تھی، بس اتنی بات کہنے کی اجازت تھی. بھائی جو آدمی نہیں نزاکتوں کو سمجھے ہوئے وہ بیچارہ بڑے جوش میں کچھ بات کہے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پہلو پر زور دے، باقی سارے پہلوؤں کی نفی کر دے، اور اس کے نتیجے میں جو دین کا فہم آئے گا وہ ادھورا آئے گا. وہ ایک پہلو کی طرف رجحان زیادہ ہوگا. وہی خطرہ مجھ کو اس خانقاہی سلسلے اور بیعت کی طرف متوجہ ہونے والوں سے لگ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہوں میں اس کی برائی نہیں کر رہا ہوں، میں اسی کا پلا ہوا ہوں. میں لعنت بھیجتا ہوں اس آدمی پر جو دعوت کے اس عظیم کام کی آبرو لوٹے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کروڑوں انسانوں کو بچایا ہے. لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہی صورتحال یہاں بنتے جا رہی. آ رہے ہیں بیان سن کے جا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں زندگی نہیں. خدا کے بندو، بھیڑ کی بالکل طلب نہیں ہے. بھیڑ سے کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ اب اتنا مجمع آنے لگا، اتنا مجمع آنے لگا. بالکل خوشی نہیں ہوتی. سننا یہ چاہتا ہے یہ عاجز، جسے میں کہتا ہوں کہ گھر والے گواہی دیں کہ بھئی ہمارا بچہ تو بدل گیا، ہر پہلو سے بدل گیا. تب ہے بات، ہر پہلو سے بدل گیا. کسی کا ایک ہاتھ موٹا ہو جائے اور باقی بدن دبلا رہے، اس کو تندرستی کہیں گے؟ یہ بیماری ہے، تندرستی نہیں ہے. یہ بالکل تندرستی نہیں، یہ بیماری ہے. اس لیے بھائی جب بھی کوئی میرے کان میں بات پڑتی ہے کہ لوگ بیعت ہونے آئے، میں اپنے دل کا احساس بتاؤں. میرا دل کہتا ہے میں صاف انکار کر دوں کہ نہیں بھائی بالکل نہیں. پہلے تم دین کو سمجھو، کیا بیعت ہونے آئے ہو. تو تم پہلے اسلام پڑھو، اسلام کیا ہے، جانو کہ اسلام ہے کیا. تم نے نرسری میں داخلہ نہیں لیا اور سیدھے پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہو. یہ آج کل کا تماشا ہے. اور بیعت ہونے کے بعد بھی محنت کوئی نہیں کر رہا. فخر سے بیان کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم تو حضرت فلاں سے بیعت ہو کے، ہم تو حضرت فلاں سے بیعت ہو کے. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ فخر کے لیے کافی ہے کہ ہم فلاں اسپتال میں گئے تھے. کیا فائدہ ہوگا بیماری کا؟ فلاں اسپتال میں گئے، فلاں ڈاکٹر صاحب کو ہم نے دیکھا، واہ واہ بڑے لمبے تڑنگے ہیں، سفید کوٹ پہنے ہوئے تھے. تمہارے کینسر کو کیا فائدہ ہوگا ان کے سفید کوٹ سے؟ بھائی
کان کھول کے سنو. میں کیا بتاؤں, پوچھ نہیں پا رہا ہوں, ورنہ میں سخت شرطیں لگاؤں اس کے بعد بیعت کروں, رگڑوں سال ہاں سال, نہیں بیعت کروں, بالکل نہیں بیعت کروں. پہلے بتاؤ کہ تمہارے اخلاق کیسے ہیں, پہلے بتاؤ کہ تمہاری آمدنی کیسی ہے, کیا کھاتے ہو تم 2 بجے رات کو سوتے ہو پھر کہتے ہو کہ ہم فلاں سے بیعت ہو کے آئے ہیں. تمہاری سونے کے معمول نہیں بدل پا رہا, تم اپنے دل کی تمناؤں کو کیا بدلو. اس لیے کہ لوگوں کا رواج دیر سے سونے کا ہے, ہم بھی دیر سے سوتے ہیں, تم چھوٹی چھوٹی عادتیں نہیں بدل پا رہے. نہیں بھائی, اللہ رحم فرمائے, اللہ بھیڑ اور عمومی مجمع سے بچائے. وہ ہوں جو واقعی سر سے پیر تک, اندر سے باہر تک بدل رہے. راستہ چلنے والے لوگ کہیں کہ بھئی اس کو کیا ہو گیا, یہ تو عجیب آدمی, اب تو یہ سڑک پر کبھی تھوکتا بھی نہیں. یہ تک ہوئے, دین یہ بھی سکھاتا ہے. دین یہ بھی سکھائے گا کہ آپ کہاں تھوکیں اور کہاں نہ تھوکیں. دین یہ بھی سکھائے گا کہ آپ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں. دین یہ بھی سکھائے گا کہ آپ اپنے بچوں سے کس انداز سے بات کریں. دین یہ بھی سکھائے. دین کا مطلب کیا ہے, ایک بہترین انسان بنانا, ایک شاندار انسان, ہنستا مسکراتا اور کامیاب انسان. دین بالکل یہ نہیں کہتا کہ کاروبار میں دل نہ لگے. دین بالکل یہ نہیں کہتا کہ آدمی آفس میں لیٹ پہنچے. دین بالکل یہ نہیں کہتا کہ آدمی کا اپنا جو کارکردگی ہو, اس کی جو اپنا جو اس کا پروڈکشن یا کام ہو, اس کی کوالٹی گرے. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا, دیکھو اللہ تعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے کہ جو کام کرو ایکسلنٹ کوالٹی کا کرو, اعلیٰ پیمانے کا کام کرو, جو کام کرو. اسی لیے تو صحابہ کرام نے دنیا کو پلٹ دیا, پوری دنیا کو پلٹ دیا. اور کیا اس کے بعد دنیا کی ترقی شروع ہوئی. ساری ترقی تو اس کے بعد ہی شروع ہوئی دنیا کی. تو یہ کن لوگوں کے ذریعے شروع ہوئی؟ یہ وہ لوگ تھے جو پورے دین کو سمجھ کر چل رہے تھے, پورے دین کو سمجھ کر چل.